تشریف رکھیے جناب دے سامنے ملک پاکستان دے حضرت علامہ جناب محترم محمد یاسین قادری جنہ دی پاروں بڑی محبت نال عرصہ دراز تو تسیاں اکھی نو بڑی محبت نال رجامن واسطے جناب محترم حضرت علامہ یاسین قادری صاحب ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم حضرت علامہ محمد یاسین قادری صاحب جنہ دل کہ رکھاں دے جے عرشان دا مالک بکھالی بکھاوے اے میرا گناہ ہے جے ولیاں دا کتا جنت نو جاوے اے میرا گناہ ہے بڑی حق تے سچ دی آواز جناب محترم حضرت علامہ محمد یاسین قادری صاحب بسم اللہ دے اللہ اپنی حفاظت کرے تمام دوست قریب قریب ہو جاؤ پروفیشنل نہیں ہے اس کو کیسے کروں گا یار اس سے نہیں مجھے کتاب ہوگا اس سے کیسے کتاب ہوگا دوسرا سٹینڈ رکھے نا وہ بڑا سٹینڈ ہوتا ہے تو یہ اس کو کیسے تمام دوست قریب قریب ہو جاؤ مہربانی جڑے پیچھے بیٹھے ہو مہربانی فرما کے نیڑے نیڑے ہو جاؤ حضرت علامہ قاری محمد یاسین قادری صاحب جناب دی محبتہ زندہ باد زندہ باد جناب محترم حضرت علامہ محمد یاسین قادری صاحب جڑے دوست پیشہ بیٹھو مہربانی فرما کے تشریف لے آؤ کیسے کروں یہ نہیں ہوگا میرے بھائی ٹھیک ہے میں نیچے سٹینڈ دوسرا نہیں ہے بڑا سٹینڈ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم سادات نظام حاضرین نظامی اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم ہے جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں مشکل ترین دور میں تکفیریت کے ماحول میں فرقہ واریت کے دور میں خارجیت اور ناصریت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے قرآن سنانا ہے مصطفیٰ دائیں بائیں میری گفتگو سے کسی کو کوئی مسئلہ ہو کسی کو کوئی پرابلم ہو تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے یا چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے یا چوک میں کھڑے ہو کے پراپوگنڈا نہ کرے اللہ نے اس کو علمی جرت سے نوازا ہے تو مجھے ملے جو کچھ بھی آپ کے سامنے سناؤں گا خطبہ اہل سنت سے دکھا کے جاؤں گا سنیت بتاؤں گا سنیت پڑھاؤں گا سنیت دکھاؤں گا سنیت ہی سمجھاؤں گا اور کسی کو مسئلہ ہو تو میں نے یہ بھی نہیں کہنا کہ گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے دیکھ لیں بلکہ ادھر ہی میں آپ کے سامنے دکھا کے جاؤں گا بنانا نہیں بلکہ میرا کام ہے پہنچانا میں پوری دنیا میں شیعہ سنی سے ہٹ کے تبلیغ 2 بجے کا میرا ٹائم تھا 12 بجے کا میں آ کے بیٹھا ہوا میں مجالس میں فٹ نہیں ہوتا سیدھی سی بات ہے اگر کوئی بندہ کال کرتا ہے تو میں سے پہلے کہتا ہوں بھائی میرا کام نہیں ہے میں تبلیغ والا بندہ ہوں آپ کا اپنا مزاج ہوتا ہے آپ کا اپنا ماحول ہوتا ہے اور جن کو قدر ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں میں ادھر ہی جاتا ہوں بے قدروں کے پاس بیٹھا تو میں دیکھنے کہ فجر کے وقت نکلا ہوں آپ کے سامنے آیا ہوں اس وجہ سے آیا ہوں تبلیغ کرنے جہاں ہماری اپنی ذات کا مسئلہ ہو کسی کو اللہ نہ کرے گلے میں مسئلہ ہو کان میں مسئلہ ہو ناک میں مسئلہ ہو ہم ENT اسپیشل کے پاس جاتے ہیں کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو چائلڈ اسپیشل کے پاس جاتے ہیں کسی کو دل کی تکلیف ہو جائے تو ہارٹ اسپیشل کے پاس جاتے ہیں
کسی کی سکن میں مسئلہ بن جائے تو سکن اسپیشل کے پاس جاتے ہیں. جہاں ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہماری اپنی ذات کا، ہماری اپنی صحت کا، ہماری اپنی جان کا، تو وہاں ہمارے پاس معیار بھی ہے، کرائیٹیریا بھی ہے. لیکن کبھی سوچا ہے کہ جہاں سے دین لینا ہے وہاں بھی کوئی معیار ہے؟ وہاں کوئی کرائیٹیریا ہے؟ آپ کے پاس کوئی معیار ہے کہ جس بندے سے دین لے رہے ہیں کبھی آپ نے پوچھا کہ آپ اس میں کوالیفائیڈ ہے کہ نہیں؟ آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ کہاں سے قرآن پڑھا؟ کہاں سے حدیث پڑھی؟ کہاں سے تفسیر پڑھی؟ کہاں سے فقہ پڑھی؟ ہے کوئی معیار؟ جس کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا وہ آگے آپ کو فتوے دے رہا ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ سب سے اعلیٰ امام آپ کے پاس، سب سے اعلیٰ عقیدہ آپ کے پاس ہے. میں شیعہ سے بات کر رہا ہوں. سب سے اعلیٰ امام آپ کے، عقیدہ آپ کا، ممبر آپ کا. تو اس ممبر کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کی کچھ ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں، اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. جو بیان کرے یار لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. بہت بڑی ایک شخصیت ہے مکتب تشیع، میں نام نہیں لے رہا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا شاہ جی آپ تھوڑا سا تبلیغ بھی کیا کیا. وہ آگے سے وہ کہتے قادری صاحب میں گانا کھانی ہے تبلیغ کر کے، یعنی گالا کھاؤں. تو میں نے ان سے کہا میں بھی تو سنیوں سے گالا کھا رہے ہیں. مجلس پاک کی انعقاد کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں. دو اس کی کو بند کریں. مین دو ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان مجلس پاک سے برکات لیتا ہے، فضائل سنتا ہے، پھر مصائب سن کے اپنی آنکھوں کا وضو کر کے عبادت کرتا ہے. ایک تو یہ مقصد ہے، ٹھیک نا، اپنے ایمان کو جلا بخشتا ہے. وہ اس کے ایمان میں تقویت آتی ہے، قوت آتی ہے، محبت اہل بیت میں اضافہ ہوتا ہے. ایک یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے تبلیغ. کیا ہوتی ہے؟ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، جتنا تیزی کے ساتھ یہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے نا پوری دنیا میں، کوئی اور مذہب نہیں پھیل رہا. آپ پوچھیں گے وہ کیوں پھیل رہا ہے؟ وہ اس لیے پھیل رہا ہے کہ تبلیغ ہو رہی ہے. لوگ تبلیغ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک حصے پہ تو زور دیں اور دوسرے حصے کوئی فراموش کر دیں تو اس کا مطلب ہے ایک حصہ تو آپ نے لے لیا مجلس پاک کا، دوسرے کو چھوڑ دیا. تو کما حق کا ہو مجلس پاک کے انعقاد کی جو برکات ہوتی ہے، جو فیوزات ہوتے ہیں، وہ تبھی آپ لیں گے جب دونوں پہ فوکس رکھیں گے. دونوں پہ. یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا. اگر کسی کو سمجھائے تو وہ بندہ پریشان، کیا ناراض ہو جاتا ہے. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جو میرے مائنڈ میں ایک موضوع تھا، ایک ٹاپک تھا جو میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ بیان کروں گا، وہ میں نے چھوڑ دیا. اس مختصر سے وقت میں میں صرف مقدمہ ہی بیان کر سکتا ہوں، وہ آپ سے بیان کر کے آپ سے اجازت. دیکھیں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو شریعت دے کے بھیجا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں شریعت لے کے. وہ شریعت لے کے آئے ہیں تاکہ وہ دنیا کو اللہ کی توحید کا میسج دیں. لوگ جو اندھیرے میں تھے، جہالت میں تھے، گمراہی میں تھے، دلالت میں تھے، ان کو وہاں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں. لوگ جو شرک میں، کفر میں مبتلا تھے، ان کو اللہ کی توحید کی طرف لے آئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں شریعت دے کے گئے، اور شریعت جو آخری خطبہ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے، دی لاسٹ ایڈریس،
1.25 लाख कम व बेश राउंड अबाउट सहाबा हजूर की नज़रों के सामने, जिंदगी भर की सारी कमाई नज़रों के सामने, एक भी एब्सेंट नहीं, एक भी गैर हाजिर नहीं। हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे नज़रों के सामने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया। आप सही मुस्लिम पढ़ें, अबू दाऊद पढ़ें, निसाई को पढ़ें, इब्ने माजा को पढ़ें, हाकिम को पढ़ के देख ले, कस्तलानी को पढ़ें, अस्कलानी को पढ़ें, सियूती को पढ़ें, बेहकी को पढ़ें, तबरानी को पढ़ें, काज़ी अयाज़ को पढ़ें, इब्ने हजर मक्की को पढ़ें, अलामा अलूसी को पढ़ें, फ़खरुद्दीन राज़ी को पढ़ें, काजी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़ें, मौलाना मदूदी को पढ़ें, इब्ने अबी हातिम को पढ़ें, इमादुद्दीन इब्ने कसीर को पढ़ें, जलालुद्दीन सियूती को पढ़ें, इब्ने हजर अस्कलानी को पढ़ें, किसी भी मुहद्दिस को पढ़ें, मुफस्सिर को पढ़ें, मुजद्दिद को पढ़ें, मुअर्रिख को पढ़ें। ये जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी खुतबा है, ये मुतवातिर भी है, ये मशहूर भी है। यानी 1.25 लाख राउंड अबाउट सहाबा नजरों के सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को एड्रेस किया, अपने असहाब को खुतबा दिया। मेरे आका ने फरमाया, लोगों तुम वो थे माँ को जाके मंडियों में फरोख्त करते थे, माँ के कदमों के नीचे मैंने जन्नत रख दिया। बेटी को पैदा होते ही तुम दफन कर देते थे, बेटी को तुम्हारे लिए मैंने रहमत कर दिया है। तुम कमजोर को, मिस्कीन को, गरीब को, यतीम को दबा के रखते थे, मैंने गरीब को अमीर के साथ खड़ा कर दिया है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा और साहबो मोहताज व गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मैंने तुम्हें कुरान दिया, नमाज दी, रोजा दिया, हज दिए, उम्रे दिए, तुम्हारे अखलाक को संवारा, तुम्हारे किरदार को संवारा, तुम्हारी गुफ्तार को संवारा, तुमको जहन्नम से निकाल के जन्नत के रास्ते पे डाल दिया, तुम्हें अशरफुल मखलूकात का एहसास दिलाया, तुम्हें तौहीद का कॉन्सेप्ट समझाया। अब जिस मिशन को लेके मैं आया था वो मिशन मैंने मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने जो पैगाम दे के मुझे भेजा था वो पैगाम मैंने पूरी दुनिया तक कन्वे कर दिया, डिलीवर कर दिया। अब अपना काम करके मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। 2 चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं। कितनी चीजें? ये किन को कह रहे हैं आका अलैहिस्सलाम? बोले यार, मुझे और आपको, सहाबा को। यानी सामने जो आका अलैहिस्सलाम के मजमा था, जो गैदरिंग थी, वो थे असहाब। यानी सहाबा को आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरे सहाबियों मैं जा रहा हूं, 2 चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं। हमारी अहले सुन्नत की सियासत्ता की तीसरी सबसे बड़ी किताब है जामे तिर्मिज़ी। उसकी हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3786 और 3788। इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल में 21778। इसी तरह सही मुस्लिम में, इब्ने माजा में, अबू दाऊद में, नसाई में बेशुमार कुतुबे अहले सुन्नत भरी पड़ी है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, ये हदीस मुस्तफ़ा, आका अलैहिस्सलाम का ये खुतबा वहां मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 2 चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं। एक का तल्लक खुदा के साथ है, दूसरी का तल्लक मेरे साथ है। ना खुदा की निस्बत से मुंह मोड़ना, ना मेरी निस्बत से चेहरा फेरना। या युहन्नास इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाह व इतराती अहले बैती। मेरे आका फरमाते, मेरे सहाबियों 2 चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं। अगर मेरे जाने के बाद चाहते हो ना कि जिस ईमान की दौलत से तुमको मालामाल किया है, लबरेज किया है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी रियाजत की है, पेट पे पत्थर बांधे हैं, खंदकें खोदी हैं, दंदान शहीद करवाए हैं, बाप दादा का वतन छोड़ा है, देश छोड़ा है, जो कुछ भी तुम्हें संवारने के लिए, निखारने के लिए मैंने किया है, जिस ईमान की दौलत से मालामाल किया है, सरफराज किया है, मुज़य्यन किया है, लबरेज किया है,
اگر چاہتے ہو کہ میرے جانے کے بعد ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ میں رہے تو ایک ہی صورت ہے، ایک ہی صورت ہے، یہ دونوں چیزوں کو پکڑ لینا، ان کو تھام لینا۔ ایک کی نسبت خدا کے ساتھ، خدا کی نسبت خدا کا قرآن ہے، میری نسبت میری اہل بیت ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، مجھے بتائیں یہ آقا علیہ السلام خطاب کن کو کر رہے ہیں؟ بولیں ذرا، صحابہ کو کر رہے ہیں، اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ آج کدھر ہیں وہ یار لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو اللہ کے سہارے چھوڑ گئے، کچھ بھی کر کے نہیں گئے، کوئی جانشین اس کو نامینیٹ کر کے نہیں گئے۔ میں ان کو بتاتا ہوں بھائی ایویں نہیں گئے، تجھے بتاؤں ہادی اور مہدی دے کے گئے ہیں۔ اب تجھے نظر نہ آئے تو ہمارا قصور ہے۔ اب جملہ بڑا خاص ہے آقا علیہ السلام کی حدیث میں، یہ ان کے الفاظ ہیں جن کی زبان میں اللہ بولتا ہے۔ آقا فرما رہے میرے صحابیوں اگر ان کو پکڑ لوگے، لے نہیں لو، پکڑ لوگے، ما ان اخذتم بہی، اگر دونوں کو پکڑے رکھو گے، لن تدلوا بعدی، تو تم پھر میرے بعد گمراہ یعنی نماز چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہیں بھائی کی ہو گیا جی، روزہ چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے گمراہ نہیں، گناہگار ہے، اور کوئی روزہ چھوڑتا ہے گمراہ نہیں، گناہگار ہے، کوئی حج اور عمرے چھوڑتا ہے صاحب استطاعت ہوتے ہوئے وہ گمراہ نہیں، گناہگار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں اگر آل محمد کا دامن چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر جملہ نہ کہوں، یہ حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں نا، قاری صاحب صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ آپ کی نظر یہ جملہ کرتا ہوں، مجھے بتائیں حضور کی امت میں جو اصحاب ہیں ان کا کتنا بلند سٹیٹس ہے؟ نہیں میری بات سمجھ رہے وہ یار نبی کے ساتھی، میرے مصطفیٰ کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اصحاب ہیں وہ یار حضور کے کمپینین، آقا علیہ السلام کے اصحاب حضور کے ساتھی، نہیں سمجھ رہے، ان کا حضور کی امت میں اعلیٰ سٹیٹس ہے، بلا بلند مقام ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں حضرات، تجھے بتاؤں آل محمد کون ہے؟ حضرت جی لڑائی نہ کر، فتویٰ نہ دے، گولی نہ چلا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے دلیل لے کے آ، ایویڈنس لے کے آ، برہان لے کے آ، فرقان لے کے آ۔ میرے آقا نے صحابہ کو کہا میرے صحابیوں میری آل کا دامن پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پتا چلا مولوی جی جب تک صحابہ بھی آل محمد کا دامن نہ پکڑے اور صحابہ کو ہدایت نہیں ملتی، بلا ملوانے کی کیا اوقات ہے؟ آقا علیہ السلام نے ہدایت کو جوڑ دیا آل محمد کے ساتھ، ہدایت کو کمپلسری کر دیا آل محمد کے ساتھ، ہدایت کو واجب کر دیا آل محمد کے ساتھ، ہدایت کو مقید کر دیا آل محمد کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے، اگلی بات سنیں، اگلا نکتہ سمجھے، اگر کوئی بندہ آل محمد کا دامن چھوڑ دے یا آل محمد سے منہ موڑ لے، تعلق توڑ دے، رشتہ توڑ دے، ایسا بندہ حاجی تو ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، یار نہیں سمجھ رہے، وہ سخی بھی ہو سکتا ہے، عابد بھی ہو سکتا ہے، لیکن خبردار ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یارو ہدایت کے لیے دو چیزیں حضور نے دی، کتنی؟ ذرا بولو نا، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ بات بڑی خاص ہے۔ اچھا مجھے نا ایک منٹ بھائی،
भाई आप इधर इधर बेटे उठो, इधर आओ, इधर इधर कुछ नहीं करता, बोतल भी ले आए, बोतल ले, बोतल ले, इधर इधर ऊपर खड़े हो। ये एक हाथ से पकड़े ये बोतल, इसको पकड़े, दूसरे हाथ से मोबाइल। ये बेटा है मेरा, इसने 2 चीजें पकड़ी हुई। कितनी? वो जागो जरा, अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अल्लाह कुरान में कहता है अपनी सुन्नत को लोगों को कन्वे कर रहा हूं। मैं अपने बंदों को जब कोई बात समझाना चाहता हूं, अल्लाह कहता है, तो मैं सीधे साधे लोग होते हैं उनको मिसाल के जरिए समझाता हूं, चाहे मुझे मच्छर की मिसाल भी क्यों ना देनी पड़े। मैं भी अल्लाह की सुन्नत अदा करने लगा हूं। ये बेटा है मेरा, इसने दोनों हाथों में 2 चीजें पकड़ी, 2 के 3, कितनी? एक हाथ में ये पानी वाली बोतल है, दूसरे में मोबाइल। अब मैं इस बच्चे को कहता हूं, बेटा ना पानी वाली बोतल छोड़नी है ना मोबाइल छोड़ना है, दोनों को पकड़े रखना है। इनको भी पकड़े रखो, साथ ये टेबल उठा के दिखाओ। नहीं समझे? मैं कहता हूं ना बोतल छोड़नी है ना मोबाइल छोड़ना है, दोनों को भी पकड़े रखना है। तीसरा ये टेबल या वो स्पीकर वो डब्बा उठा के दिखाओ। ये नहीं ना उठाएगा, वो कहते इसलिए नहीं उठाऊंगा कि ये वजनी है, वजनी है। अब की हो गया ये क्या है? टेबल। ये रुमाल भी तीसरी चीज है, ये मैंने इसको दिया, ये साथ उसने एडजस्ट कर लिया। यार रुमाल इसने तीसरा पकड़ लिया, टेबल नहीं, वो डब्बा नहीं। आप कहेंगे इसलिए कादरी साहब टेबल भी वजनी वो डब्बा भी वजनी। बात खत्म होगी, बेटा बैठ जा, आ मेरी तरफ। हजूर ने 2 चीजें दी ना, बोलो की हो गया आज? कुरान और अहले बैत, 2 चीजें दी, 2 चीज जी। अगर किसी को शौक है 2 के होते हुए तीसरी को पकड़ने का, जो हजूर ने 2 दी, जो 2 दी, अगर किसी को शौक हो, किसी को उसका ज़ौक हो कि 2 के होते हुए तीसरी भी पकड़ूं, तो पहले पता करते ये 2 हैं क्या। मैं कितने हवाले दूं, मेरे पास वक्त नहीं है। किताबें भरी पड़ी हैं, अभी वो माँ भी दुनिया में नहीं आई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो मेरी कही हुई बात को कोई रद्द कर दे। ये सीना चौड़ा कर रहा हूं, मेरी बात को कोई रद्द करे, सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते या युहन्नास इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन। ओए होए होए होए, मेरे सहाबियों मैं तुम्हें सकलैन दे के जा रहा हूं। क्या दे के जा रहा हूं? बोलो जरा, क्या? सकलैन दे के जा रहा हूं। और हजूर दे रहे हैं शेखैन को। खासा दी गले हम आगे शेखैन को कह रहे हैं, शेखैन तुम्हें सकलैन दे के जा रहा हूं। अब ये सकलैन क्या है? सकलैन कहते हैं पूरी कायनात से बारी चीजें। बात ही नहीं समझ रही यार। ओ यारो हल्की होती तो दोनों को पकड़ के तीसरे को भी बंदा पकड़ लेता। हजूर फरमा रहे हैं सकलैन। क्या फरमा रहे हैं? बोलो जरा यार। सकलैन फरमा रहे हैं। सकल और सकलैन पता क्या हो कहते हैं? जो कायनात से भी वजनी हो। मैंने उसे एक बोतल और ये एक मोबाइल दे के कहा कि ये बेंच उठाओ, वो डब्बा उठाओ, वो नहीं उठा सका, तो सकलैन के होते हुए बोलो यार। हजरत मेरे आका सकलैन दे के गए, दुनिया को मैसेज दे के गए, अपने असहाब को ये पैगाम दे के गए, मेरे सहाबियों मैं जा रहा हूं, तुम्हें 2 चीजें दे के जा रहा हूं। ये सकलैन दे के जा रहा हूं, ये अमरैन दे के जा रहा हूं, ये खलीफतैन दे के जा रहा हूं। इन दोनों को पकड़े रखना, थामे रखना। अगर किसी को शौक है ना मौलवी जी सकलैन के होते हुए किसी तीसरी की अहमियत का, सकलैन के होते हुए तीसरे घर जाने का, सकलैन के होते हुए किसी और को थामने का, पकड़ने का, तो सकलैन के होते हुए तो तीसरी को तू पकड़ नहीं सकता। न अहलियत है, न कैपेसिटी है, न ताकत है, न कुव्वत है। एक ही सूरत है तीसरी को पकड़ने की, या कुरान को छोड़ना पड़ेगा या आले मोहम्मद को छोड़ना पड़ेगा। अगर
جملہ بڑا خاص ہے. آقا علیہ السلام اپنے صحاب کو یہ کہہ کے نا قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اگلا جملہ سنیں، لَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. گل مک گئی ہے تھے. جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں. آقا فرماتے ثقلین دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت دونوں جڑے ہیں، دونوں جڑے ہیں، جڑے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی جڑے ہوئے آئیں گے. بات ہی نہیں سمجھ رہے. کون جڑے ہوئے ہیں؟ قرآن اور اصحاب. وہ یار گستاخی نہیں کر رہا کسی کی، بے ادبی نہیں کر رہا، وہ لعنتی جو گستاخی کرے، جو گستاخی ہو بھی نہ اسے بھی گستاخی کہے وہ بھی لعنتی. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہیں ثقلین دے کے جا رہا ہوں، دونوں جڑے، قرآن اور اہل بیت. بات بڑی خاص ہے. یہ قرآن اور اہل بیت کو کیوں حضور جوڑ رہے ہیں؟ یارو یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، جاؤ ماں کی گود سے لے آؤ. اگر میں اس بچے کو قرآن دوں کو بیٹا یہ پکڑ قرآن، اور ساتھ دے دوں سائنس کی کتاب یا انگریزی کی کتاب یا ایمبریالوجی کی، میں کہوں بیٹا یہ پکڑ سائنس کی کتاب اور یہ اس کو قرآن کے اندر رکھ دے یا قرآن کے ساتھ جوڑ دے، چھوٹا بچہ کہے گا صاحب یہ نہیں ہو سکتا، قرآن ہے پاک، قرآن ہے پاک. اگر میں نے انگریزی کی کتاب یا سائنس کی کتاب، ایمبریالوجی کی، کریشن آف یونیورس کی کتاب اگر اس کے ساتھ جوڑ دی تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، یہ گستاخی ہو جائے گی. اگر میں اسے 2 قرآن دوں یا 4-5 قرآن دوں، بیٹا ایک نیچے رکھ اوپر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، کوئی بے ادبی ہوگی؟ بولیں یار دونوں قرآن، دونوں. اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت جڑے ہیں. مولوی صاحب قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو. اے قرآن بتا تو صحیح کہ تو کیسا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کون قرآن جیسا ہے. اچھا قرآن اور اہل بیت یہ دیکھنے میں 2 نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں ایک ہے. قرآن ہے تھیوری، لکھا ہوا، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز. قرآن ہے تھیوری، آل محمد ہے اس کا پریکٹیکل. مثلا قرآن نے تھیوری دی، قرآن نے تھیوری پاس کی کہ شہید زندہ، شہید. اب ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن تو کہہ رہا شہید زندہ، ذرا بتا کیسے زندہ؟ قرآن نے کہا تمہیں شعور ہی نہیں سمجھ رہے. اس نے کہا کہ شہید زندہ. ہم نے پوچھا کیسے زندہ؟ اس نے کہا تمہیں شعور ہی نہیں. یعنی تھیوری ایسی ہوتی ہے. میرے مولا حسین بادشاہ سرکار نے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن سنا کے پریکٹیکل کر کے بتا دیا، دکھا دیا، سنا دیا، پہنچا دیا کہ شہید ایسے زندہ. اور کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو محمد کی آل کو دیکھ لو. چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو محمد کی آل کو دیکھ لو. یہ ہے ساکت، آل محمد ہیں ناطق ہے. اگلی بات بڑی خاص ہے، حضور نے قرآن اور آل محمد کو جوڑا. اور بولیں یار اس کا مطلب ہے جو کسی کے ساتھ جڑ جائے، جو کسی کے ساتھ. اب اگر ہم کسی کے ساتھ جڑ کے سفر کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، کوئی تجارت کریں 1 سال 2 سال 3 سال، تو جب ایک ساتھ جڑے رہیں گے یا ہسبینڈ اور وائف ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 سال جڑے رہتے ہیں، فرض کریں اللہ کرے کہ وہ جب تک حیات رہیں جڑے رہیں، لیکن جب وہ جڑے رہتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ ان کی عادات کو بھی جان لیتے ہیں، ان کی صفات کو بھی جان لیتے ہیں، اس کی نیچر کو بھی جان لیتے ہیں. کس بات پہ سے غصہ آتا ہے، کس بات سے یہ راضی ہوتا ہے، کس بات سے یہ ناراض ہوتا ہے. وہ بولو کہ غلط کہہ رہے ہیں. یعنی جب اس کے ساتھ جڑتے ہیں آپ تو پھر بیٹا بیٹھ جاؤ تو پھر آپ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. اب یہ قرآن اور اہل بیت کو حضور نے جوڑا ہے، کسی اور کو کیوں نہیں جوڑا؟ اس لیے کہ
قرآن اور اہل بیت دونوں کا مزاج ایک ہے. اوئے ہوئے وہ اسٹیٹس ایک ہے, رتبہ ایک ہے. قرآن بھی نور, آل محمد بھی نور. قرآن بھی اللہ کی طرف سے, آل محمد بھی اللہ کی طرف سے. قرآن بھی محمد کے گھر, آل محمد بھی محمد کے گھر. یارو مزاج ایک ہے, مزاج. قرآن آل محمد کو جانتا ہے, آل محمد بولیں ذرا قرآن کو جانتے. اگر کوئی آل محمد پہ بھونکے تو قرآن کھول کے آل محمد کا دفاع کرتا ہے. میں 1500 آیات ابھی پڑھ سکتا ہوں. کتنی؟ 1500 آیات میرے موبائل میں پڑھی ہوئی ہیں. 1500 آیات پڑھ رہا ہوں جو قرآن جب بھی کوئی آل محمد کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے قرآن دفاع کرتا ہے. نہیں سمجھ رہے. اور جب کسی نے قرآن پہ حملہ کیا, اوے حافظ تو بڑے تھے, اوے قرآن کو رٹنے والے, قرآن کو یاد کرنے والے, قرآن سے کمائی کرنے والے تو بڑے تھے. لیکن جس نے آگے بڑھ کے 72 ٹن دے کے قرآن کو بچایا وہ بھی محمد کی اہل بیت ہی ہے. اس کا مطلب ہے دونوں جڑے ہوئے, دونوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اہل بیت کے علاوہ بھی کسی کو قرآن کی جانکاری ہے؟ میں گستاخی نہیں کر رہا. یہ بخاری میں ایک روایت موجود ہے, آپ کو پتا ہے حضور نے جاتے وقت فرمایا تھا قلم اور دوات لاؤ, میں تمہیں کوئی چیز لکھ دوں. ایک جملہ دینے لگا ہوں یار, جملہ. میں ایک چیز لکھ دوں گا تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہوں گے. اور بخاری دے رکی ہو گیا. تو سامنے سے جواب آیا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. حضور نے فرمایا, بچوں سے میرا خطاب نہیں, حضور نے فرمایا قلم کاغذ دوات لے کے آؤ, تمہیں کوئی چیز لکھوا دوں, حدیث لکھوا دوں. جو حضور لکھوائیں گے وہ حدیث ہی ہوگی نا. اب بولو. حضور نے فرمایا کاغذ لے کے آؤ, تمہیں حدیث لکھوا دوں. سامنے سے جواب آیا قرآن کافی ہے. جب بی بی پاک نے دربار میں کھڑے ہو کے یہی قرآن پڑھ کے سنایا تو سامنے سے جواب آیا حدیث کافی ہے. نہیں سمجھ رہے یار. او یارو, جب حدیث کا کہا تو کہا قرآن کافی ہے, جب قرآن پڑھ کے سنایا. او بولو یار, نہ قرآن کے بغیر حدیث کافی ہے, نہ حدیث کے بغیر قرآن کافی ہے. نہیں سمجھ رہے. میں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, کوئی چھوٹے سے آدمی نہیں ہے, مفسر قرآن ہے, بہت اعلیٰ شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. وہ صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں, صحابہ کے نام پہ مساجد کے مدارس کے نام رکھنے والوں, اور بیٹوں کے پوتوں کے نام رکھنے والوں, اور صحابہ کے جھنڈے اٹھانے والوں, اور صحابہ کا عرس منانے والوں. مناؤ, ہم روکتے نہیں, لیکن تم کو عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت عمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت ابو طفیل کیوں نظر نہیں آتے؟ میس میں تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے مولوی جی, محمد کے صحابہ تھے, آل محمد کے غلام تھے. یار ہے تو کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا, بچوں نہ من. اتنی اعلیٰ شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. امام ابو نعیم حلیت الاولیاء
व तबकातुल अस्फिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 65 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब, उसमें यह रवायत लेके आए। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं इन्नल कुरान उनज़िला अला सबअति अहरूफिन मा मिनहा हरफुन इल्ला लहू ज़हरुन व बतनुन व इन्ना अलियन इंदहू इल्मु ज़ाहिर वल बातिन। गल मुक गई है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान को 7 मानी में नाज़िल किया, 7 हरूफ में नाज़िल किया। कुरान के एक एक हरफ का एक जाहिर है, एक बातिन। कहते हैं पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद कुरान के एक एक हरफ के जाहिर और बातिन का जो इल्म रखता है ना, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। और अगली बात सुने, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस लेके आए और इसको इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके आए हैं। उसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 456 है। ये हदीस मेरे पास मोबाइल में पड़ी है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा, कुरान और अहले बैत को क्यों जोड़ा? अबू सईद खुदरी कहते हैं हम सारे सहबा कुन्ना मा नबी, सारे असहाब हुजूर के साथ जा रहे थे, तो चलते हुए अचानक यकायक सडनली आका अलैहिस्सलाम का जो नलैन मुबारक है, जूता मुबारक, वो टूट गया। और नलैन टूट गई, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके जा रहे थे। कहते हैं अली अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम की नलैन को पकड़ा और उसे मरम्मत करना शुरू कर दिया, उसे मरम्मत करना शुरू कर दिया पीछे बैठ के। हजरत अबू सईद कहते हैं हम थोड़े से आगे चले गए, अली अलैहिस्सलाम पीछे मरम्मत कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे गए तो रुक गए, और रुक के उन्होंने हम सब को खिताब किया। हुजूर ने, ये मेरे पास हदीस पड़ी है, मैंने घर जाके नहीं कहना देख लेना, ऐथे ही मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। मरने से पहले मुसलमान कर, मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते कि आका अलैहिस्सलाम ने मैं खिताब किया और कहा मेरे से अबियो, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखो, मेरे से अबियो, मेरे बाद तुम में से एक बंदा ऐसा होगा जो कुरान की तावील पे कताल करेगा। नहीं, कुरान की तावील यानी जो कुरान का हुक्म है ना, यानी कुरान के हुक्म को, कुरान की आयत को फकत वो ही समझेगा, जो वो कहेगा वही मेरा और अल्लाह का हुक्म होगा। वो कुरान की तवील पर कताल करेगा, जिहाद करेगा, लड़ाई करेगा, जैसे मैंने कुरान की तंजील पे कताल किया। आओ मेरी तरफ सुनो जरा। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, फ़क़ाल अबू बकर व आना होवा या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, आका वो जो आपके जाने के बाद जो कुरान की तवील पे, कुरान के हकूक पे, इसके नसूस पे जो कताल करेगा, जो जहाद करेगा, जो जंग करेगा, जो लड़ाई करेगा, वो मैं हूँगा, वो मैं हूँगा। फ़क़ाल नबी ला, अबू बकर तू नहीं, तू नहीं। फ़क़ाल उमर, अब हजरत उमर आगे बढ़े, वह आना होवा या रसूल अल्लाह। आका जो आपने फरमाया जो कुरान की तवील पे कताल करेगा, जंग करेगा, जिहाद करेगा, वो मैं होगा। फ़क़ाल नबी ला, ए उमर वो तू भी नहीं होगा। आओ मेरी तरफ मैं दिखाऊं। फ़क़ाल नबी होवा खासिफुन नार, यानी अली इब्न अबी तालिब। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तू नहीं, उमर तू नहीं, मेरे सहाबियत तुम में से कोई नहीं जो मेरे बाद कुरान की तवील पे कताल करेगा, लड़ाई करेगा, जिहाद करेगा, इसकी हिफाजत करेगा, वो मेरा जो जूता मरम्मत करने वाला है ना, यानी अली इब्न अबी तालिब कताल करेगा। ओ यारो, अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर है
کوئی قرآن کو جاننے والا؟ میں آپ سمجھدار بیٹھے، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو قرآن ہے یہ حضور پہ نازل ہوا ہے نا؟ بولو کی ہو گیا حضور پہ؟ یعنی کوئی یہ سوچے کہ حضور کے علاوہ قرآن کسی پہ نازل ہوا ہے، کافر۔ حضور پہ نازل ہوا قرآن۔ یہ جبریل جو ہے نا یہ حضور کی طرف لے کے آیا قرآن۔ شاہ جی یہ جبریل قرآن نبی کی طرف لے کے آتا ہے، ویسے غیر نبی کی طرف جبریل آ سکتا ہے؟ وہ آ سکتا ہے تو یہاں نہیں آ سکتا ہے۔ یہ حضرت مریم کی طرف جبریل آیا، وہ نبیہ تھی؟ بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ علی کی طرف 2 مرتبہ آتا تھا۔ خاصاں دی گلے ہم آگے، جب حضور کی طرف جاتے پہلے علی سے گزر کے جاتے، جب واپس پلٹتے تو پھر بھی علی سے گزر کے جاتے۔ اب سوچو ذرا، قرآن نازل ہوا حضور پہ، اب ذرا حدیث سنو پھر پتہ چلے گا علی کتنا بڑا عالم ہے۔ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے نا۔ حضرت ابو طفیل روایت کرتے، اہل سنت کی 25 کتابوں کے حوالے میرے پاس موبائل میں پڑے، آپ کو تو نہیں لیکن دائیں بائیں اگر کسی کو مروڑو تو ابھی کھول کے ابھی اتھا ہی وہاں مانگا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں، یہ حضرت ابو طفیل کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے آخری صحابی ہیں، یعنی اس کائنات میں جو آخر تک زندہ رہے نا حضور کے صحابہ میں سے، وہ حضرت ابو طفیل تھے، عامر ابن واصلہ۔ 110 دوسری روایت میں 112 110 یا 112 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، آخری صحابی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 ہی ہستیاں ایسی تھیں جو ممبر پہ یہ اعلان کیا کرتی تھی، سلونی اما شیتم، آؤ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو ہم سے۔ وہ کہتے ایک ہستی محمد مصطفیٰ، دوسری ہستی علی المرتضیٰ۔ ذرا سنیں حضرت ابو طفیل کیا کہہ رہے کہ بلا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہے، سارے صحابہ ہم سامنے نیچے بیٹھے ہوئے، مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا، مولا نے فرمایا سلونی عن کتاب اللہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آیَاتٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِاللَّيْلِ نَازَلَتْ أَمْ بِالنَّهَارِ فِي سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ۔ گل مک گئی۔ میرے مولا فرماتے ہیں لوگو اللہ کی اس کتاب قرآن سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو علی سے۔ قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو۔ جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کے تو مضمون ہی حل کر دیا، جس کو ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اہل ایمان کی امی جان۔ اے الگ گل ہے، مولوی صاحب نو اے ماں نظر نہیں ہوندی، یہ ماں اس لیے نظر نہیں آتی، یہ وہ ماں ہے ہماری جو بی بی پاک کی مصیبت اور بیماری میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو بی بی پاک اماں کہہ کے بلاتی تھی۔ یہ وہ ماں ہے ہماری جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا معلیٰ تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغریٰ کی خدمت کرتی رہی۔ یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو آقا علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کی مٹی عطا کی تھی جو جبریل لے کے آئے تھے۔ یہ وہ ماں ہے ہماری جو ہر نماز میں آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ اماں کہتی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، اور سنو علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے، جڑے ہوئے حوض کوثر پہ اکٹھے آئیں گے۔ بلکہ قرآن خود کہتا ہے فَصْ
فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کہتا ہے اگر تمہیں میری سمجھ نہ آئے تو ایویں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو. جو ذکر والے جو قرآن والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. تو قرآن والے کون ہیں؟ اب بولو حضور کی اہل بیت. بلکہ اگلی بات سنیں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے. وہ عبداللہ ابن مسعود تھے, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم کے 6 حصے کیے. العلم ستۃ اسداس فعلی من 5 اسداس. اللہ نے علم کے کتنے حصے کیے؟ کتنے؟ 6 میں سے 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر. وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ, اور چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا. جملہ تو اگلا سننے والا ہے. وَلَقَدْ شَارَكَنَا فِي سُدُسِنَا. آپ کہتے ہیں وہ جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے, اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے. میں نے کراچی یہ حدیث پڑھی تو ایک چٹ آ گئی. قادری صاحب کوئی خدا کا خوف کرے, آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی سے بھی بڑھا دیا. تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے, کس سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوئے. میں نے کہا جس نے بھی چٹ بھیجی ہے سنو, ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا, اور تجھ سے دروازے کا علم ہضم نہیں ہوا مولوی. جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ بلکہ آقا فرماتے عالم من بعدی هو علی ابن ابی طالب. آقا فرماتے میرے بعد جو پوری کائنات میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور یہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے. نہیں سمجھ رہے؟ وہ کہتی ہے پوری کائنات میں جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ علی ہے, اور یہی حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ ہے. اور یارو ہر بندے کا اپنا علمی لیول ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا, آواز کھولیں, ان کا دور خلافت تھا. تو جب وہ فیصلے کرتے, ہر بندے کا اپنا ایک علمی لیول ہوتا ہے, اس کو گستاخی نہ سمجھے. اور یار میرا اپنا علمی لیول ہے, قبلہ کا اپنا علمی لیول ہے, شاہ صاحب کا اپنا ہے. اپنے علمی لیول کے مطابق حضرت عمر فیصلے ٹھیک کرتے تھے, لیکن وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے تھے. جب وہ فیصلہ کر لیتے حضرت عمر, امام احمد بن حنبل اس کو مسند میں لے کے آئے, فضائل صحابہ میں لے کے آئے. کچی باتیں نہیں کر رہا یار. جب وہ فیصلہ کر لیتے تو دل میں سوچتے یار فیصلہ تو میں نے کر لیا لیکن لگتا ہے شریعت کے مطابق نہیں ہوا. بولو یار. تو پھر کیا کہتے تھے؟ اب میں ایک ہاتھ جوڑ کے, گستاخی نہ, ایک ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں اب قرآن کیوں کافی نہ رہا؟ خاصا بھی گلے ہم آگے. اب کتاب کیوں کافی نہ رہی؟ وہ کہتے تھے علی کو بلا کے لاؤ, اوئے ہوئے عالم الناس کو بلا کے لاؤ, سب سے بڑے قاضی کو بلا کے لاؤ. اور میں سیاستہ دے رہا ہوں, وہ کس سے سنا رہا ہوں میں آپ کو. جب مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے تو جب حضرت عمر کے کیے ہوئے فیصلے کو تبدیل کرتے, درست کرتے, تو حضرت عمر غصہ تو نہیں کرتے تھے کہ بادشاہ میں میرا ہی فیصلہ بدل دیتا ہے. جب مولا علی علیہ السلام ان کے فیصلے کو درست کرتے تو ایک جملہ کہتے تھے حضرت عمر, اوے حضرت عمر کو ماننے والوں, ان کو مانتے ان کی کیوں نہیں مانتے؟ کالا عمر لولا علی لہلک عمر. کہتے علی اے ابو طالب کے بیٹے, اگر میری رہنمائی کے لیے آپ نہ ہوتے تو خطاب کا بیٹا عمر ہلاک ہو جاتا. بلکہ جو امام احمد بن حنبل لفظ لے کے آئے, وہ کہتے کان یتعوذ باللہ مودرتن لیس لہا ابو حسن.
حضرت عمر کہتے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے ہر اس فیصلے میں جس فیصلے میں ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہو. نہیں سمجھ رہے یار. اور دور صدیقی ہو, دور فاروقی ہو, دور عثمانی ہو, جب بھی کوئی پھنسا ہے نا تو نکلنے کے لیے اسے ایک ہی گھر نظر آیا ہے, اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے. اور یارو اس گھر کا جو علمی لیول ہے, اس گھر کے بچے اور بچیاں وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں. نہیں سمجھ رہے. اوے جبریل تو اس گھر کے بچوں سے بھی آ کے ٹیوشن لیتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ, اہل بیت بولو یار, قرآن کو اہل بیت کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا, کوئی جان ہی نہیں سکتا. اس لیے حضور نے دونوں کو جوڑا. ایک اور میں کوالٹی بتاتا ہوں دونوں کی. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن جب پڑھتے ہیں آپ, قرآن پاک ہوتا ہے جی, تو جب بند کر کے رکھ دیتے ہیں پھر بھی پاک, یعنی قرآن کھلا ہو پھر بھی پاک, بند ہو. شاہ جی آپ کی نظر آئے جملہ, قرآن کھلا ہو پھر بھی پاک, بند ہو. قرآن شیعہ نے اٹھایا ہو پاک, سنی نے, دیوبند, اہل حدیث, عیسائی, سکھ, ہندو, یعنی قرآن جس نے بھی اٹھایا ہو قرآن پاک. قرآن مسجد میں ہو, امام بارگاہ میں, چرچ میں, گردوارہ, گھر, یعنی قرآن ہے پرماننٹ پاک. بولو حضرات, پوری کائنات میں یہ چیلنج ہے کہ حیدری کا, پوری کائنات میں قرآن ہے پرماننٹ پاک, دائمی پاک. تجھے بتاؤں 14 کو چھوڑ کے کوئی 15واں دکھا جو پرماننٹ پاک ہو. میں دلیل دیتا ہوں. اوہ حدیث سنو. امام جلال الدین سیوطی, امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے خصائص الکبریٰ, اس کی جلد کا نمبر ہے 2, صفحہ نمبر ہے 154, اور یہ دارالکتب علمیہ لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آؤ ذرا میری طرف. ایک جملہ سنیں. کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو, کسی حاجی صاحب کی بیٹی ہو, کسی ولی, غوث, کتب, تابی, تبا تابی, صحابی کی بیٹی ہو, جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے, بچوں سے میرا خطاب نہیں, اس پہ شریعت کی حد لاگو ہوتی ہے. شریعت کی, وہ شریعت کسی کے باپ کی نہیں, شریعت محمد اور آل محمد کی ہے. اس پہ شریعت کی حد لاگو ہوتی ہے. قرآن کو نہیں پکڑ سکتی, قرآن ہے پاک, تو ہے اس وقت ناپاک. اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, ان کی شرط ہے طہارت, تو ہے اس وقت ناپاک. نہیں سمجھ رہے. جب تک تو حیض و نفاس سے نکل نہ جائے. اور غلط کہہ رہا ہوں, مولوی صاحب 15 رمضان کا دن ہے, پاک سجدہ مصلی نماز پہ تشریف فرما ہے, مولا حسن بادشاہ سرکار کے ظہور کا وقت آیا, مولوی جی نہ نماز چھوٹی ہے نہ روزہ چھوٹا ہے. حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء. اور جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز قضا نہ ہو اس کو بطول زہرا کہتے ہیں. یار کہتے نہیں جی, اے تو گل ہی کوئی نہیں, اے تو شیعہ دا یا علی. کہتے نہیں
پورا خطاب پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے میری نیت میں ہو کہ آگے میں نے آنا ہی نہیں، اور میں کہہ رہا ہوں خطاب تو پورا کر دوں نا. میں ایک نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ کہتے ہیں جی 14 معصوم 14 پاک یا 5 تن پاک، نہیں نہیں، سب تن پاک، سارے ایکو جے. میری بات نہیں سمجھ رہے. جو کہتے ہیں نا سارے ایکو جے، اے سارے ایکو جے والے میں پھکی دے لگا. میں کہتا ہوں حضرت جی، تیری بیوی کے ہاں، تیری بہو کے ہاں، تیری بہن کے ہاں، تیری بیٹی کے ہاں ولادت ہونے والی ہو. ولادت کا وقت آ جائے قریب، تو ایمبولنس والے کو کال کرے یا ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، گاڑی تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے، تو گاڑی میں بیوی کو، بہو کو، بہن کو، بیٹی کو بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے چل. نہیں سمجھ رہے. وہ ڈرائیور کہے گا مولوی جی یہ تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی. وہ کیوں بھائی؟ وہ کہے گا عقل دے انے، وہ جا اپنا علاج کروا، اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے. کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے پیدا ہونے والا ناپاک، کرنے والی ناپاک، لباس ناپاک، جگہ ناپاک، بستر ناپاک. مولوی جی اینی کوئی اوقات ہی میری تیری تے تیرے بڑیاں دی. میری طرف تجھے بتاؤں، 13 رجب کا دن تھا، یوٹیوب کے اوپر میرا نام لکھے، میں نے 70 کتابیں اہل سنت کی ایسے کھول کھول کے دکھائی ہیں. 13 رجب کا دن تھا، اللہ کے پاک گھر کا، اللہ کی ایک پاک بندی طواف کر رہی، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. ظہور کا وقت آیا، اپنے گھر جانے لگی. آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں، میرے گھر کے اندر آ. مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، منزہ، مصلی، پاک، صاف، انبیاء کی سجدہ گاہ. آواز آئی فاطمہ یہی تو عقل کے اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو ان کو بتانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا ہے بائی برتھ پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے پرماننٹ پاک ہے. جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. میرے بڑے محترم بھائی ندیم عباس سلونے والا، عظیم باپ کا عظیم بیٹا، وہ تشریف لائے ہیں. ان کو حضور کی آل کی اس پاک محفل اور مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ اگلا جملہ ان کی نظر کرنے لگا ہوں. مولوی صاحب علی تے آئے نہیں کعبے چھے. نہیں سمجھ رہے حضرات، اوے علی تے آئے نہیں کعبے چھے. تو کئی اپنا بڑا وڈیرا کسے مسیطہ ہی پیدا کروا، پھر علی نال مقابلے کروا. من لے پرماننٹ پاک ہور نہیں تے کدی کدی والے ہور نہیں. اس کا مطلب ہے ایک اور حدیث دیتا ہوں، یہ حدیث بھی ہماری سیاستہ میں موجود ہے. توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اذان ہو رہی ہے، چلو ایک سن لیتے ہیں. حالانکہ یہ فقہی مسئلہ ہوتا ہے. اب میں کس کس کو سمجھاتا پھروں گا کہ ذکر پہلے سے شروع ہونا اذان والوں کا، جنہوں نے اذان بچائی ہے پہلے سے ہو.
تو بندہ اپنی گفتگو جاری رکھ سکتا ہے، لیکن میں کس کس کو سمجھاؤں گا؟ اے فقہی مسئلہ ہے، وہ کہ قادری صاحب اذان ہو رہی سی انہوں نے تقریر ہی نہیں چھڑی۔ چلو ہم ایک سن لیتے ہیں۔ بس ختم کر دینے لگا، پڑھیں گے نا، پڑھیں گے زندگی نال آئے پڑھیں گے نا، آپ ختم کر دیں۔ لیکن انہوں نے زیادتی کی ہے، 2 کا ٹائم کا ہے، 4:15 پڑھایا، کتنی زیادتی ہے، اور میں 12 بجے کا آیا، سیالکوٹ سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں۔ پتہ نہیں یار امام تو سمی دی تواڈی پر نہیں زیادتی ہے نا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہترین کا ایک پیر گڑی میں چلے گئے دو جانے میں بردے ہو، یہ تو بانی کو کرنا نہیں قدر کرنے کے آدمی دین کی کیا قدر ہے اس سے کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیادتی ہے، 3 بندے میرے ہوتے ہوئے بڑا ہے، کتنی زیادتی ہے، بڑی زیادتی۔ میں یقین کروں میں بڑا پریشان ہے، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کتاب کرنے، تو سچی بات بتاتا ہوں، باہر میں کر بیٹھا ہوں، لیکن میں نے سوچا چلو اب لوگ آئے ہیں جو مجھے اتنی دور سے چل کے آیا، میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کرتی۔ ذرا صلوات پڑھے۔ ندیم بھائی میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو آل محمد ہیں یہ پرماننٹ پاک ہے قرآن کی طرح، جیسے قرآن پرماننٹ پاک ہے یہ بھی پرماننٹ پاک ہے، اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے دونوں کو جوڑا ہے، یعنی قرآن بھی پرماننٹ پاک، آل محمد بھی پرماننٹ پاک، اس لیے حضور نے دونوں کو جوڑ دیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سارے اکو جو، ان کو جواب دے رہا ہوں، یہ ہماری صحاح ستہ کی ایک حدیث ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ 6 صحیح ترین کتابیں مانی جاتی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور خطبہ دیا۔ یہ مسجد نبوی کا خطبہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی ناپاک ہوتے ہو۔ یہ ناپاک کا پتہ کیا معنی ہے؟ مولوی صاحب یہ نہ کہنے کے گستاخی ہو گئی، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ ناپاک کا یہ مطلب ہے جب ان پہ غسل واجب ہوتا تھا، جب ان پہ غسل تو اس وقت وہ ناپاک ہوتے تھے جب تک وہ طہارت نہ لے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابیوں، کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی ناپاک ہوتے ہو، جب ناپاک بھی ہوتے ہو نا اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو۔ یہ حدیث میرے پاس موبائل میں پڑی ہے، اہل سنت کی سینکڑوں کتب کے حوالوں کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، قبلہ آپ کو پتہ یہ سبق سنا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو کبھی کبھی والے ہیں نا، کبھی پاک کبھی نہ پاک، ایک کل تو بوئے باریاں بند کر لو۔ ہوئے 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 ہوئے، خبردار اللہ کے پاک گھر میں کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاں محمد آ سکتا ہے، علی آ سکتا ہے، زہرا آ سکتی ہے، حسن آ سکتا ہے، حسین آ سکتا ہے، آقا یہ آ سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں؟ فرمایا یہ پرماننٹ پاک ہے، وہ کبھی کبھی پاک۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایک لمحہ کے لیے بھی قرآن کی طرح ناپاک نہیں ہوتے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا نا، بس ختم کرنے لگا ہوں، جب حضور نے یہ اعلان کر دیا تو حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، چہ مگویاں شروع ہو گئی، چہ مگویاں، کس طرح سمجھاؤں؟ یعنی اعتراض شروع ہو گئے، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے چہ مگویاں، تبصرے، پراپوگنڈے شروع ہو گئے۔ کیا ہوئے ہوں گے؟ یہی کہ ہمارے دروازے بند تے علی دا کھلا۔ بولو یار، آقا علیہ السلام جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، شاید ہی آقا علیہ السلام کا اتنا غصہ ہم نے پہلے کبھی پڑھا یا سنا۔ آقا علیہ السلام دوبارہ برسر منبر ہوئے، نماز کے بعد اعلان کیا، آقا علیہ السلام نے غصے میں فرمایا
علی کا دروازہ کھلا رکھا. اس پہ اگر مگر کرنے والوں، اس پہ اف بٹ کرنے والوں، جے مغیہ کرنے والوں، اعتراض کرنے والوں، سنو، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں، نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں. اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلا رکھا. ہوئے 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 ہوئے. اب کسی کو مروڑ ہے تو اللہ پہ ہے، محمد پہ نہیں. ایک آخری حدیث بیان کر کے آپ سے اجازت، ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں میں سٹارٹ ہوتا ہوں. آخری حدیث، بات ختم. اور یہ حدیث بھی جامع ترمذی میں آئی، ہماری سیاہ ستہ میں امام محمد بن حنبل نے بھی روایت کیا. جب سیاہ ستہ آ گئی پھر دوسرے ریفرنس کی ضرورت ہی نہیں رہی. ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں. آپ فرماتی یہ جو آیت تطہیر ہے یہ بڑا خاص مقام دینے لگا. جو سادات بیٹھے ہوئے ان کے قدم چوم کے، ندیم بھائی بیٹھے ہوئے، ان کے والد مرحوم بڑے عاشق اہل بیت تھے. اتنی تبلیغ کی انہوں نے اپنے رنگ میں. خدا کی عزت شاہ جی، میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی تبلیغ. یہ حصہ ان کے اصال ثواب کے لیے ہدیہ کرنے لگا. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی یہ جو آیت تطہیر ہے نا یہ میرے گھر میں نازل ہوئی. اما کہتی جب یہ آیت اتری لما نازلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب یہ آیت حضور پہ نازل ہوئی، حضور نے علی علیہ السلام کو، بی بی پاک کو، حسنین کریمین کو بلایا. فجل لہم بکسائے، ان کے اوپر اپنی رضا، اپنی چادر تطہیر ایسے پھیلا دی. فقال اللہم ہؤلاء اہلی، مولا یہ میری اہل بیت ہے. جملہ بڑا خاص ہے جو کہتے سارے اکو جے، اے انہوں نے پھکی دینے لگا. اما کہتی جب یہ میں نے منظر دیکھا کہ اوپر چادر ایک ہے، نیچے تن ہے 5. کتنے؟ کہتی میں نے عرض کیا آقا وَآنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، آقا میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں جہاں حسنین کریمین مولا علی اور بی بی پاک کھڑی ہیں، میں آ کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں. 5 آپ ہیں، 6ٹی میں ہو جاؤں. نہیں سمجھ رہے؟ یہ جو ام المومنین ام سلمہ ہے نا، یہ جب تک کوئی اس کو مان نہ مانے قرآن پڑھو مومن ہی نہیں. بات ہی نہیں سمجھ رہے یار. صحابہ مومن ہے نا، صحابہ مومن ہیں تو ام المومنین ام سلمہ ان کی ماں ہے. بات ہی نہیں سمجھ رہے. حضرت ابوبکر کی بھی ماں، حضرت عمر کی بھی ماں، حضرت عثمان کی، بلال کی، عمار کی، سب کی. بولے یار ماں ماں خاصا بھی گلے اما آگے. ماں کہتی آقا میں بھی علی فاطمہ حسنین کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاؤں. مولوی جی اگر سارے اکو جے ہوندے ہوئے 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 تو حضور فرماتے تال یا ام سلمہ، آقا فرماتے آ جا کمان آ جا. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال النبی انتی علی مکانی کی وانتی علی خیر. ہائے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا ادھر ہی کھڑی رہ، وہ بھی خیر ہے، وہ بھی خیر ہے. یعنی میری زوجیت میں ہو، میرے نکاح میں ہو، خیر ہے، بہترین مقام پہ کھڑی ہے اللہ. لیکن ادھر ہی، ادھر نہیں. ادھر ہے ایک جملہ کہنا قبلہ اللہ کی عزت قسم جن نچوڑ دینا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اب اماں کہہ رہی ہیں آ جاؤں، حضور فرماتے نہیں ادھر ہی رک جا، ادھر ہی کھڑی رہ. خیر ہے، خیر ہے، لیکن ان کے ساتھ نہیں آ سکتی. حضرات جب 5 تن پاک کے ساتھ اوے امت کی ماں کھڑی نہیں ہو سکتی تے پترا دی کی اوقات ہے. اوے من لے پرماننٹ پاک ہورنی تے کدی کدی والے پاک ہورنی.
आका ने, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत तुम्हें दे के जा रहा हूँ, ये जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, जुड़े हुए ही मेरे पास हौज़े कौसर पे आएंगे। हदायत को मैंने इनके साथ जोड़ दिया है, अटैच कर दिया है, मशरूत कर दिया है, मुक़य्यद कर दिया है, पाबंद कर दिया है। हदायत पे वही होगा जिसके हाथ में कुरान और कुरान वालों का दामन होगा। आप मुझे बताएं, आप समझदार बैठे, बताएं जरा, आले मोहम्मद को छोड़ के कुरान किसी को नफा दे सकता है? बोले यार, सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। आखिरी लाइनें हैं मेरी। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। और मेरी ना मान, चल मोहम्मद की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर माँ तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हो बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा। शायद ये मेरी अपनी रुबाई है, एक एक मिसरे मैंने एक एक हदीस पढ़ी है। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। कोई जन्नत, दाएं हाथ वाले, कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े माशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। मस्जिद और मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करां। बदर, ओहद, खंदक, हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली। जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। ओ एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा। ए मुल्क सारे दे सारे आज दोनों हाथ उठा के सिर्फ 20-25 सेकंड मेरे साथ ऐसे अली अली करो। आज कंजवानी से नासबियत की जड़ काट दो। आज नासबियत का जनाजा निकल जाए। उठाओ हाथ। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, आदम का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, इसहाक का मौला, याकूब का मौला, यूसुफ का मौला, जकरिया का मौला, यहया का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, ईसा का मौला, दाऊद का मौला, नूह का मौला, हूद का मौला, लूत का मौला, यूनुस का मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, अम्मार का मौला, मिकदाद का मौला, मीसम का मौला, तेरा मौला,
مولا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا نعرہ حیدر